اور یہ سب دے کر یہ بتا دیا کہ آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کتنے محبوب اور اللہ کے ہاں کتنا بڑا مقام حاصل اور اللہ کو کیسا پیار ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، آنکھوں میں روشنی دی، کانوں میں سننے کی طاقت دی، زبان میں بولنے کی طاقت دی، ہاں دل بنایا، دماغ بنایا، ہاتھ پیر بنائے، اور آسمان سے بارش اتاری، زمین سے غلہ اگایا، پھل جو ہماری ضرورت تھی وہ سب پوری کرتا چلا گیا، ساری نعمتیں دی۔ لیکن کسی نعمت کو دینے کے بعد اللہ نے یہ نہیں کہا میرے بندوں میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، میرا احسان مانو، میں نے تمہاری آنکھوں میں روشنی دے دی، میرا احسان مانو، میں نے تمہیں بولنے کے لیے زبان دے دی، میرا احسان مانو، میں نے تمہارے ہاتھوں کو پکڑنے کی طاقت دے دی، میرا احسان مانو، کہیں تذکرہ نہیں ہے۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تو احسان بتلایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ایمان والو میرا احسان مانو کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے درمیان میں اپنا نبی بنا کر بھیج دیا۔ اتنا بڑا احسان، اتنا بڑا انعام، جو ذات ایسی ہو اس کا حق یہ ہے کہ اس سے محبت کی جائے، اس کا حق یہ۔ اچھا اللہ نے تو آپ سے محبت کی اور آپ نے امت سے محبت کی، آپ نے مجھ سے تم سے محبت کی، کتنی محبت کی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اللہ کے رسول نے کوئی کام کرنے کو کہا، عائشہ نے وہ کام کر دیا، آئیں یا رسول اللہ وہ کام ہو گیا، اللہ کے رسول خوش ہو گئے اور خوش ہو کر فرمایا اللہم اغفر لعائشہ ما تقدمت من ذنبها وما تأخرت، اے اللہ عائشہ کی مغفرت فرما، اس کے اگلے بھی معاف فرما، اس کے پچھلے بھی معاف فرما۔ عائشہ خوشی کے مارے لوٹنے لگے، عائشہ کیا بات ہے بڑی خوش ہو رہی ہو؟ یا رسول اللہ کیوں نہ خوش ہوں، آپ نے اتنی پیاری دعا دی۔ فرمایا عائشہ جو دعا میں نے تجھے آج دی ہے میں اپنی امت کے لیے دن میں 5 مرتبہ مانگتا ہوں، میں اپنی امت کے لیے دن میں 5 مرتبہ مانگتا ہوں۔ ہاں کل قیامت کے میدان میں اللہ ممبر لگائے گا، ہر نبی کے لیے الگ ممبر لگے گا اور ہر ممبر آواز دے گا، اور جس کا نام لیا جائے گا وہ نبی دوڑ کر آئے گا اور اپنے ممبر پر بیٹھ جائے گا۔ سب سے آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی جائے گی، یا محمد تعال اعقل علی الممبر، آئیے تشریف لائیے، اور ممبر پر جلوہ افروز ہو جائیے۔ آپ تشریف لائیں گے اور آ کر ممبر کا پایا پکڑ کر کھڑے ہو رہے ہیں، یا رسول اللہ اوپر نہیں، کیوں؟ اے اللہ دنیا میں یہ دیکھا ہے کہ جب اسٹیج پر بیٹھنے کا کام پورا ہو جاتا ہے تو پھر اگلی کارروائی شروع ہو جاتی ہے، اور میں بیٹھ جاؤں گا تو اگلی کارروائی ان ممبروں کو یہ حکم ملے گا کہ اپنے سواروں کو لے کر ان کے بالا خانوں میں پہنچا دو، اور یہ سارے ممبر اڑ کر اپنے اپنے بالا خانوں میں چلے جائیں گے۔ اے اللہ اگر یہ ممبر مجھے اڑا کر لے گیا تو میری امت اکیلی رہ جائے گی، میری امت اکیلی رہ جائے گی، میں اپنی امت کو تنہا چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اتنا پیار کیا۔ حضرت عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ امام الانبیاء، ہم ایک ادنا امتی، آپ کی جنت بہت اعلیٰ، کل قیامت کے میدان میں ہمیں آپ کی ضرورت پڑے گی تو آپ ہمیں کہاں ملیں گے؟ فرمایا عائشہ اگر میری ضرورت پڑے تو حوض پر آ جانا، میں اپنی امت کی پیاس بجھا رہا ہوں۔ اللہ جزائے خیر دے اماں عائشہ کو، کہنے لگی یا رسول اللہ اگر وہاں نہ ملے تو؟ فرمایا عائشہ اگر وہاں نہ ملوں تو ترازو کے پاس آ جانا، اپنی امت کے اعمال تلوا رہا ہوگا، اور جن کے پلے نیکیوں کے ہلکے ہوں گے ان کے نیکیوں کے پلوں کو بھاری کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ وہاں بھی نہ ملے تو؟ فرمایا عائشہ اگر وہاں نہ ملوں تو پل صراط کے پاس آ جانا، میں اپنی امت کے سلامتی سے گزرنے کی دعا کر رہا ہوں۔ ہائے قربان جاؤ، عائشہ نے پھر سوال کیا رسول اللہ وہاں بھی نہ ملے تو؟ فرمایا عائشہ اگر وہاں نہ ملوں تو میری امت کے غریبوں کے پاس آ جانا، میں اپنی امت کے غریبوں کے بیچ تم کو کھڑا مل جاؤں گا۔
پھر فرمایا یا رسول اللہ وہاں بھی نہ ملے تو؟ فرمایا نہیں 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 عائشہ، میں اپنی جنت میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ میری امت کے ایک ایک فرد کا مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا۔ اتنا پیار مجھ سے تم سے کر کے، اتنا پیار مجھ سے تم سے کیا۔ میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، جس نبی نے اتنا پیار کیا ہو، کیا اس کا حق یہ نہیں ہے کہ اس سے پیار کیا جائے؟ کیا اس کا حق یہ نہیں ہے کہ اس سے محبت کی جائے؟ اور پھر جنہوں نے محبت کی، دنیا کے اندر ان کی محبتیں بھی مثال بن گئی۔ نبی سے محبت کرنے والے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ ایک دن دوڑے دوڑے آئے تہجد کے بعد، اور آ کر کھڑے ہو گئے، سانس پھول رہی تھی۔ ثوبان خیر تو ہے؟ کیا ہوا؟ یا رسول اللہ گھر بیٹھا تھا، آپ کی یاد آئی، چین نہیں آیا، بھاگا چلا آیا، اور یا رسول اللہ آپ کو دیکھ لیا، آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی۔ تھوڑی دیر گزری اور ثوبان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ثوبان کیا بات ہے، اب رو کیوں رہے ہو؟ یا رسول اللہ یہ خیال آیا کہ گھر بیٹھا تھا، آپ کی یاد آئی، دوڑا چلا آیا، آپ کا دیدار کر لیا، آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں۔ کل جب آپ اپنی جنت میں چلے جائیں گے اور آپ کی جنت بڑی اعلیٰ ہوگی، ہم جنت کے نچلے درجے میں ہوں گے اور وہاں ہمیں آپ کی یاد ستائے گی، تب ہم کیا کریں گے؟ اللہ جزائے خیر دے ثوبان کو، میرے تمہارے جیسوں کا قیامت تک کے آنے والوں کا مسئلہ حل کر کے چلے گئے۔ ثوبان کے اس سوال پر نبی نے جواب دیا، ثوبان المرء مع من احب، المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرے گا کل اللہ جنت میں اس کے ساتھ اسے جمع کر دے گا۔ ہاں میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو،